بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن صحابی ابن صحابی یعنی حضرت سیدنا امیر معاویہ بن حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما سے نسبت رکھتا ہے۔ مورخین کے مطابق آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں نبی کریم علیہ صلاۃ والسلام سے ملتا ہے، اور سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد آپ دولت اسلام سے مشرف ہوتے ہیں، دولت اسلام سے مالا مال ہوتے ہیں، لیکن اعلان آپ فتح مکہ کے موقع پر اپنے والد محترم جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر ہم آپ کے اوصاف اور فضائل کے متعلق مختلف احادیث اور مختلف روایات کو دیکھیں تو اس میں ہمیں کہیں پر نبی کریم علیہ صلاۃ والسلام کی طرف سے آپ کے لیے کی جانے والی دعائیں ملتی ہیں، تو کہیں سرکار علیہ صلاۃ والسلام آپ کی شرف و فضیلت کو ذکر کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ صلاۃ والسلام نے آپ کو دعا سے کچھ اس انداز سے نوازا کہ اے اللہ معاویہ کو علم اور حلم سے بھر دے۔ یوں ہی ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ صلاۃ والسلام ایک مجلس کے اندر موجود تھے، تو اپنے ساتھ موجود افراد سے یہ کہا کہ جاؤ معاویہ کو بلاؤ اور ان کے سامنے یہ معاملہ پیش کرو، کیونکہ وہ اس معاملے کے اندر قوی اور امین ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی سرکار علیہ صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں انتہائی مقبولیت رکھتے تھے، اور نبی کریم علیہ صلاۃ والسلام نے آپ کو امانت دار قرار دیا۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی تھے، یعنی جو بھی وحی نازل کی جاتی آقا علیہ صلاۃ والسلام کے حکم پر آپ اس وحی کو تحریر کرتے، اپنے پاس محفوظ کرتے، اور پھر اس طریقے سے آپ نے یہ اپنی ذمہ داری کو سر انجام دیا۔ اس کے علاوہ خطوط کا معاملہ بھی اگر دیکھا جائے تو وہ انتہائی حساس معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ ان خطوط کے اندر بہت ساری اہم اور راز کی باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ جب سرکار علیہ صلاۃ والسلام مختلف قبائل کی طرف دعوت اسلام کے لیے خطوط روانہ فرماتے تو اس میں بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کتابت کی ذمہ داری ادا کیا کرتے تھے، اور سرکار علیہ صلاۃ والسلام کی صحبت میں رہتے تھے۔ اسی طرح اگر ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت اطہار سے محبت کو دیکھیں تو ہمیں روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور اس کی خبر آپ تک پہنچی تو آپ نے حاضرین سے یہ کہا کہ مجھے مولا علی کے فضائل بیان کرو۔ جب آپ کے سامنے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ذکر کیے گئے تو راوی یہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے، اور محفل کے اندر ایک ایسا سما بن گیا کہ ہر شخص جو ہے وہ غمزدہ ہو گیا۔ یوں ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اکثر آپ نذرانے پیش کیا کرتے، اور وہ نذرانے